بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد یاسین حیدر صاحب حفظہ اللہ تعالی بڑی دل جمی کے ساتھ تشریف رکھیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لذكر لك ولقومك فسوف تسألون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تحلیلات تکبیرات تمجیدات تسبیحات حمدہ ثنا خوبیاں بڑایاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق و زیور ریت دے ذرات تو زیادہ پانی دے قطرات تو زیادہ ہواواں دے جھولے تو زیادہ درود و سلام ہو امام الانبیاء اجمل الانبیاء اسعد الانبیاء اکرم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا وقیزا رسول انتہائی سی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام بزرگ و دوستوں بھائیوں اور ساتھیوں قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کا عظیم کلام ہے اور انسانیت واسطے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جنہاں لوگوں نے قرآن مجید نال تعلق مضبوط کیتے قرآن مجید پڑھتے رہ گئے پڑھنے دے رہ گئے سندن سمجھن غور کرن اور قرآن پاک تے عمل کرن یقیناً اللہ تبارک و تعالی انہوں کو عزت بلندی اور ترقی عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی انہوں کو ہر قسم دی تکلیف تو محفوظ کر کے مکمل شفا نصیب کرے اور اللہ تعالی قرآن مجید کے تعلق کے برکت نال جڑے لوگ قرآن نال تعلق رکھتے ہیں اللہ انہوں دے ہوتے ہیں اپنی رحمت کا نزول کرے اور یقیناً جڑے لوگ قرآن پاک نال تعلق رکھتے ہیں اللہ تعالی انہوں کو ہدایت عطا کرے اور جڑے لوگ قرآن مجید کے حقوق
خیال کرن اللہ تعالیٰ انہوں کو ہمیشہ زندگی شرمندگی اور رسوائی کو محفوظ رکھ دے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین. صحیح مسلم اندر حدیث موجود ہے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس حدیث دے راوی ہیں. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ عزت دے دے بہت سارے لوگوں کو قرآن مجید کی برکت نال یعنی قرآن دے تعلق کی برکت نال، اور کافی سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل کریں دے وہ بھی قرآن مجید کی وجہ سے. یعنی جڑے لوگ قرآن نال تعلق مضبوط رکھیں اللہ انہوں کو یقیناً بلندی ترقی عزت نصیب کریں دے، اور جڑے لوگ قرآن کے دور نہ ہیں اللہ تعالیٰ انہوں کو ذلیل کریں دے اور ذلت مختلف طریقے. اور قرآن مجید کے حقوق اور آداب کے وچوں ایک یہ بھی حق ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنا بھی تمہاری ساری ذمہ داری ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. قرآن مجید کا زبان نال پڑھن نال بڑا تعلق، کنے دی سماعت نال بڑا تعلق، اکھاں نال دیکھن زیارت کرن دا بھی بڑا تعلق. لیکن قرآن مجید کا دل اندر غور و فکر کرنا اور دل دی گہرائی نال قرآن کو توجہ کرنا یہ بھی بڑا قرآن مجید واسطے بندے دی ہدایت واسطے انتہائی ضروری ہے. قرآن مجید کا یہ نزول کا جڑا عرصہ ہے کم و بیش 23 سال ہے، اور قرآن مجید اللہ نے 23 مرتبہ یہ بات ذکر کی تھی کہ افلا یتدبرون القرآن کہ تساں لوگ قرآن تے غور کیوں نہیں کرتے، معانی تے غور کرنا، مطالب تے غور کرنا، قرآن دے مفہوم تے غور کرنا. تو کو دنیا دی ہر چیز قرآن چ مل سی، آخرت دی ہر بات تو کو قرآن چ مل سی، نجات دی ہدایت دی نالج جگو آدھے ہوتے سو، وراثت جگو آدھے ہوتے سو، میتھ اور ریاضی جگو آدھے ہوتے سو، سائنس اور سائنس جگو آدھے ہوتے سو. دنیا کا جڑا جغرافیہ کی نقشہ ہے وہ تو کو قرآن چ مل سی. پوری کائنات دی تخلیق دی ترتیب جڑی ہے وہ تو کو قرآن مجید چ مل سی. اے بابا ہے، اے چاچا ہے، اے تایا ہے، اے دادا ہے، اے نانا ہے، اے بڑا بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے، اے امی جان ہے، اے سسٹر ہے، اے ہمشیرہ ہے، اے رشتہ دار ہے، اے ہمسایہ ہے، اے اپنا ہے، اے پرایا ہے. انہیں سارے دی جڑی پہچان ہے یہ تو کو قرآن مجید سمجھن دی برکت راہ دے سی. قرآن تے غور کرنا اللہ تعالیٰ بندے کو عالم بنا دے جڑا بندہ قرآن تے غور کرے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ایک چھوٹی سی سورت ہے قرآن مجید کی سورت العصر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کہ اگر ایک کلی سورت، اگر ایک چھوٹی جی کلی سورت یہ امت دے ہوتے اللہ تعالیٰ نازل کر دے گا اور ایک امت اس سورت کو سمجھن گا تے ادھر تے غور و فکر کرن گا حق ادا کرے دی تے یقیناً امام صاحب فرمائیں اس سورت نجات اور ہدایت واسطے کلی ہی کافی ہے. یعنی اصل بات سمجھن دی ہے، اصل بات غور کرن دی. جناب عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے غور کیتا ہا نبی علیہ السلام دے کٹھے بیٹھ کے قرآن مجید سنیا نے غور و فکر کیتا نے سورۃ النحل دی آیت کریمہ اللہ نے ہدایت نصیب کر دی. جنہ دی ٹولی نے نبی علیہ السلام تو قرآن مجید سنیا غور کیتا اللہ نے ہدایت نصیب کر دی. آمنا بہی ولن نشرک بربنا احدا. حبشی نجاشی حبشے دا بادشاہ حضرت سیدنا جعفر طیار کو قرآن پاک کو سنیا سی، صرف سنیا نہیں سی بلکہ غور کیتے اللہ نے ہدایت عطا کر دی تھی. بڑے بڑے لوگوں نے حضرت جبیر بن مطعم بن عدی رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کا مغرب دی نماز ہے قرآن مجید سننا اور غور کرنا اللہ نے ہدایت کا سبب بنا دیتا. صحابہ تو آپ کو چاہیے کہ ایسا قرآن مجید پڑھوں بھی کثرت نہ، پڑھاؤں بھی کثرت نہ، سنوں بھی کثرت نہ، سناؤں بھی کثرت نہ، لیکن ادھر ہوتے غور بھی کثرت نہ. انتہائی ضروری ہے غور کر اور عمل کرنا. یہ مختصر جیاں تھوڑے سامنے نہیں ہیں پس منظر پیش کیتے کہ جیڑا بندہ تعلق بناوے اللہ کو ہدایت رہن دے، اللہ کو رحمت کریں دے، اللہ کو شفا دیں دے، اللہ کو لوڑا تھوڑا پورے کر دیں دے. لیکن جیڑی بات میں اپنی گفتگو چھوڑ عرض کرنا چاہتا وہ بڑی قابل غور ہے. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ
بندہ اپنی مصروفیت کی وجہ سے، اپنی نااہلی کی وجہ سے، اپنی سستی کی وجہ سے، ذرا تھوڑا سا غور کرے سمجھ جملے سے، اگر کوئی بندہ اپنی عارضی 30 40 50 60 سال کی زندگی ہے، اپنی دکان کی وجہ سے، اپنی زراعت جٹاکی کی وجہ سے، اپنی نوکری اور اپنی ملازمت کی وجہ سے اللہ کی مقدس کتاب قرآن کا تعلق نہیں رکھتا، ذرا غور کرے سمجھ، تھوڑا واجہ بھی نہ کھول دو، یا واجہ ایک کو بھی تھوڑی کھول دو، واجہ بھی نہ کھول دو، جزاکم اللہ خیر۔ جیڑا بندہ تعلق دے فوائد تے تساں اکثر سن دے ہو، علماء کرام تشریف فرما ہیں، اللہ عزت دیں دے، اللہ ہدایت دیں دے، رحمت دا ذریعہ، برکت دا ذریعہ، شفا دا ذریعہ، سارے فوائد ہیں، تعلق کے قرآن ہے۔ لیکن جیڑی بات میں ذکر کرنا چاہتا ہوں قابل غور ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی کہیں مصروفیت کی وجہ سے یا دنیا داری کی وجہ سے یا کامکلی کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے یا کہیں گھمنڈ کی وجہ سے قرآن مجید نال تعلق نہیں رکھتا، وہ دا انجام کیا چیز؟ وہ چاہے عالم ہے، جاہل ہے، امیر ہے، غریب ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، دنیا دار ہے، دین دار ہے، سونا ہے، کچھ ہے، عربی ہے، اجمی ہے، جو بھی ہے، میرے سمجھ جیڑا بندہ دعویٰ ہونا ہی کلے دا بات ہے، قرآن نال تعلق صحیح معنی رکھنا یہ کلے دا بات ہے، اور جیڑا بندہ تعلق نہیں رکھتا انہا حشر کیا چیز ہے؟ قرآن کو دور تھیمن کا انجام ذرا یہ ویسے اپنے دماغ میں ملو کہ جیڑا بندہ آج کے دور ہے اللہ دی مقدس کتاب کے دور ہے انہیں نام تھینا کیا ہے؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے تھوڑا دی ہمیں کوشش کرے سانسوں کے تقریب تکمیل تحفیظ قرآن مجید نے بڑے ہی عظیم و شان موقع دیے، تو میں چاہنا کہ تو زیادہ قرآن سنا کے یہ بات بار بار رپیٹ کر کے تھوڑے ذہن نشین کرا کہ سادے وچوں اگر کوئی بندہ قرآن کو دور راسی کے انہا حشر جاتی ہے، انہا انجام جاتی ہے۔ ویسے پڑھے لکھے ہو تو سارے کے زیادہ علم ہے تھوڑے لوڑ کہیں سنا منڈی میڈیا دا دور ہے، پرنٹ میڈیا الیکٹرک میں ہر کہیں کو ہر شے دا پتہ ہے، وہ نہیں ہے جائز دا پتہ ہے، ناجائز دا، حلال دا، حرام دا، لیکن برکت واسطے کہ لائیو جڑے پروگرام کی تمنن تاکہ ایسی مجالس سے بہت اللہ پہاڑ کو پسند سے کرے تے معاف کر دے، بس یہ تاکہ برکت پائے ہوتی ہے۔ اور تھوڑا جہاں غور کرو، فقط بالکل مختصر ہے بات تاکہ سمجھ آئے، تو دور چل کے آئے ہو، مرکز امام بخاری انہاں دی انتظامیہ نے، مدرسین نے، طلباء نے، محسنین نے خرچ کر کے وقت کٹ کے بڑی پیاری نظم سجائی ہے تاکہ انہاں فائدہ بھی تھی۔ جیڑا بندہ، میں بار بار کیا بات عرض کر دی ہے کہ جیڑے بندے دا تعلق قرآن مجید نال نہیں، انہاں نقصان کیا ہے؟ تھوڑا جی میری طرف دیکھو، ان کو سزا کیا ملے سی، ان کا رزلٹ کیا نکل سی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تھوڑا چاہیے کو کھولو تے والیاں کھولو تھوڑی شفقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پہلی اور جڑی بات میں نقصانات ذکر کر کے پہلے جڑی ذکر کرنا چاہنا انہوں سے غور کر۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف کے اندر فرمائے، اللہ فرمائے فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِنَّكَ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائے میرے پیغمبر یہ جڑی میں وحی ہوئی تھی تھوڑے کو مضبوطی نال پکڑو، کیوں تھوڑا جمع کیوں پکڑو مضبوطی نال؟ اللہ تعالیٰ نے فرمائے مضبوطی نال پکڑن دی وجہ ہے کہ تو سجڑے ہو فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِنَّكَ عَلَىٰ صراط مستقیم، تو سیدھے رستے سے ہو، ایک مضبوطی نال پکڑی رکھو تو سمجھو تو سیدھے رستے سے ہو، تے بلا ایک مضبوطی نال پکڑن دی وجہ کیا ہے؟ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، ایک قرآن تھوڑے واسطے نصیحت ہے، تھوڑے قوم واسطے بھی نصیحت ہے، تھوڑے واسطے بھی ذکر ہے، تھوڑی امت واسطے بھی ذکر ہے، اور ایسا ذکر ہے جن بارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ،
کل قیامت چلنی جڑے ویلے تساں ہو یا تہاڈی جڑی قوم سی تساں قرآن مجید دے متعلق پوچھے دے سو یعنی سوال کیتے دے سو میں اللہ تعالی کے قرآن دے بارے سوال کرے سا تعلق کتنا بنایا ہوئے پڑھتے کتنا رہ گیا ہوئے سنتے کتنا رہ گیا ہوئے سنے دے کتنا رہ گیا ہوئے سمجھنے کتنا رہ گیا ہوئے لذکر اللہ تعالی قوم کا جڑی شاید تو تھوڑے واسطے نصیحت بنایا سمجھنے کتنا رہ گیا ہوئے غور کتنا کرنے رہ گیا ہوئے عمل کتنا کرنے رہ گیا ہوئے اللہ کریم نے فرمائے جتا قیامت چلنی کے سوالات تھے من تھوڑے کے نماز دے بارے سوال جوانی دے بارے سوال عمر دے بارے سوال مال کی تو کمائے دے مال دے بارے سوال باقی حقوق دے بارے سوال توحید دے بارے سوال اتباع رسالت دے بارے سوال تو اللہ کریم نے تھوڑے کے سوال بھی کرنے بساو تھوڑا قرآن نال تعلق کتنا آئی چوکھا پیار کریں دے آوے قرآن نال چوکھا وقت دے آوے قرآن کو چوکھا ٹائم کر دے آوے قرآن واسطے چوکھا تعلق بنے والے آوے قرآن نال جنہ جنہ کا تعلق رہ گیا ہو سی وہ سوال دے جواب چی کامیاب ہو سر تے اللہ کریم انہاں دے درجات بھی بلند کر دے سی تے اللہ انہاں کو سرخر بھی کر دے سی تے جڑے اپنی دکانداری اچ مگن رہ گئے اپنی فصل و زراعت اچ مگن رہ گئے اپنی جٹاکی اچ مگن رہ گئے جنہاں کو زمینہ تے گھمانڈا قرآن دے ورکے کہنا کھول بیٹھے ہیں جنہاں کو اپنے ہوئے تے نازا قرآن دی تلاوت نہ کر بیٹھے ہیں جنہاں کو اپنی نوکری دے فخر آئی قرآن کہنا چاہ دیٹھانے جنہاں لوگ اپنے حسن دے ناز آئی قرآن کہنا چاہ دیٹھانے انہاں دا حشر کیا ہوئی سی اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمائے سورت دانا سورت زخرف آیت نمبر 36 پہلا نقصان جڑا دنیا دی زندگی اچ ملے کیڑے بندے دا جڑا قرآن کے دور بھجے جتنا بڑے عظیم گھرانے جب پیدا کیا بناؤ میں جے جڑے بندے انچ عقیدے دا دعویٰ کرنا ہوئے جے جڑا بڑا پیسے علاؤ میں جے جڑا بڑا سیانہ دھنکر چلاک ہوئے جڑے جڑے بندے دا قرآن نال تعلق نہ ریا ہوئے تے ان کا حشر کیا تیزی ذرا غور کر قرآن کریم دے پہلا انجام اللہ فرمائے دے وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ قرآن سننا چاہتے ہو چھوڑنا چاہتے ہو یہ پہلا مقام ہے تھوڑا جا غور کرے سو پہلا مقام اللہ تعالیٰ نے فرمائے جیڑے بندے دور راس ہوئے قرآن کے چھوڑو بھی تو صحیح بچے کو آئیں سناؤ گھر وائیں سناؤ ہے بات قرآن بھی جو بھی ثابت کرنا اللہ کریم نے فرمائے جیڑا بندہ میری مقدس کتاب کے پرے پرے ہٹدارا سی پہلی سزا ہے وہ بندے دی اسائی بندے نے قریب قریب نیڑے نیڑے ایک شتونگڑا تے شیطان مقرر کر دے سو جیڑا شیطان انہاں کو مرن تک ساری زندگی سدھے رستے دے قریب کہنا والا سی نہیں سمجھ آئے جنہیں نماز دا ارادہ کرے سی شیطان نے روک لے انہیں جنہیں صدقے دا ارادہ کرے سی شیطان نے کیونکہ صدقے دا شوق تو قرآن دے تعلق دی برکت نہ بننا اے نمازی بننا قرآن دے تعلق دی برکت ہر اشارے کے روکے والے کون شیطان جیڑا مسلط ہے یا اللہ کیوں مسلط کی تئی اللہ فرمے دے جیڑا میرے قرآن کے دور بھجے میں اللہ ستورا مقرر کرنا جیدہ کم آگے جنیوں ڈیوٹیوں لے کو حج زندگیت کرے نہیں کرنا عمرہ کرے نہیں کرنا سچ کرے نہیں بولنا صلح کرے نہیں کرنا صلح رحمی کرے نہیں کرنا ابے مدادب کرے نہیں کرنا مسجد قریب کرے نہیں آنا توحید کرے نہیں سمجھانے لا اللہ فرمے نہیں کا پہنی دی سزا ہے نقید لہو
شیطانا فهو له قرین شدو بڑا جڑا مسلطی نہیں دا یار بنوے نے ساتھی بنوے نے نندر چیز نال سفر چیز نال دکانداری کریں جنید نال شادی کریں جنید نال کوئی نیکی دا کام نہیں کرنا ایک رستے سدھے کی روکی ران ہے اللہ دے بارے کو گمراہ کی جنان ہے ایک سارے نیکی دے کمے کے پرے بجائی ران ہے اور بدی گانے شدو بڑے دلو جا کمے ہونے جیڑے کمے چھ شیطانی کو کسی رکھ دے نالی زین سازی کی تی رکھ دے ایو کام تلی زندگی دا مقصد ہے ایو کام تلی زندگی دا دستور ہے بس سو سے نہ جگہ کرے سے ہٹی نہ چلے سے بچے کو کینے پلے سے شراب نہ پی سے دے کھانا کینے حضم کرے سے نشہ نہ کرے سے دے پریشانیاں کینے ڈر سر موسیقی نہ سو سے دے دل کو سکون کینے مل سی اللہ دے شیطان دا پہلا کام ہے ایک سدھے راہ کے چنگے کمے کے دور کی جرازی اور انہیں دو جائی نہیں دیوتی ہے ایدہ کام میں ہو سی جو ایک چنگے کمے دا کمان کرائی رازی پہلی سزا بندے دی جیڑا بندہ قرآن کے بھجدہ رہے اللہ انہیں انہیں شیطان مقرر کرنے دے جیڑا شیطانی کو سدھے کام نہیں کرنے دا اگلی بات سن قرآن دی جیڑا بندہ اللہ دے قرآن کے دور رہے ملو جا نقصان کیا تھینے اللہ پاک نے سورة کافج فرمائے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا اللہ کریم نے قرآن فرمائے جو چارو سانے جڑا بندہ قرآن کے پڑھتے تدور نہ دے اللہ انہیں ہمت کھا سکیں دے اللہ انہیں فہم و فراست کھا سکیں دے اللہ انہیں سمجھ بوجھ کھا سکیں دے جیتے جیتا نہ دے سچ دور دا نکھیڑا نہیں کر سکتا اے اللہ نے سزا دیتی ہے حلال حرام دی تمیز نہیں کر سکتا اپنے پرائے سے فرق نہیں کر سکتا ہر شہر لائی میں نہیں راندے ساری جٹا کی مثال ہے انگل انگوٹے دا فرق نہ کر سکتی کیڑے پہلے جڑے قرآن کے دور راسی کیڑے قرآن اپنے پرائے دا پتہ لگ دے قرآن دے تعلق دی برکت نال جلے قرآن نال تعلق ہی نہیں لیا اپنے پرائے دا کینے پتہ لگ سی جڑے جلے قرآن نال تعلق نہیں لیا حقیقی معبود دا کینے پتہ لگ سی جتھا کمر دی ٹھیری دیکھ سے ڈھائے پہنسی جینے دنیا آپ سے ہمیں خدا بنائی راسی یہ تمیز کیوں خسیج گئی ہے اللہ دے قرآن کے دور بجدہ رہ گئے پہلا نقصان ہے اللہ پاک نے شیطان کو قرار کر دیتے جڑا ایک چنگے کام نہیں کرنے دوجا نقصان ہے اللہ نے حق باطل کے درمیان فرق کرنے والی صلاحیت ختم کر دیتی ہے حلال حرام کا نہیں پتہ لگ رہا اللہ پاک نے تباہ و برباد کر دیتا ذرا قرآن پاک کے تیجے مقام تے غور کر سورت نا سورت ہے اللہ پاک نے فرمائے جڑا سارے قرآن کے پڑھنے بجسی جڑا بندہ جوانوں سی انہیں تیجی سزا کیا ہے اللہ فرمائے ومن اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى اللہ فرمائے جڑا سارے ذکر کے منہ چموڑے سارے قرآن کو کانڈ چا کرے اپنی زمین کو اہمیت دے وے سارے قرآن کو کانڈ چا کرے اپنی ہتھی کو اہمیت دے وے سارے قرآن کو کانڈ چا کرے تے اپنے کمے کو اہمیت دے وے اللہ دے کو نہ سڑیو فإن له معيشة ضنكا اسمعی دا کاروبار
تباہ کرنے ہونے اسائیں دی ہوٹل برباد کرنے ہونے ہیں اسائیں دی فصلہ تباہ کرنے ہونے ہیں اسائیں دی معیشت تباہ کرنے ہونے ہیں اسائیں دے لین دین مقاب جیڑا سانے قرآن دا نہیں رہا اسائیں اللہ دی معیشت سے قابل نہ کرے سو جیڑا سانے قرآن دا نہیں رہا اسائیں کوئی دے فصلے سے قابل نہ بڑھے سو جیڑا سانے قرآن دا نہیں رہا اسائیں کو اپنے زمین دے قابل نہ کرے سو اللہ دے پہلا نقصان شتوکڑا مقرر جیڑا سجر آگے روکی راسی دوجا نقصان حق باطل دی سمجھ جڑی ہے ختم تریجا نقصان اسائیں دی معیشت تباہ کر دینے اے اپنی ساری جڑی معیشت کریں دا ڈھیر بداؤ سی کمیں دا ڈھیر بداؤ سی کمانا لے ڈھیر تے کھانا لے تھوڑے لیکن والی پوری کہنچ اکثر مقروض ہے اکثر گھاٹیں ہیں اکثر دیونے دار ہے کیوں قرآن کے دور اہمیت لیتی ہے اس کاروبار کو اگرچہ دیکھنی چاہیے کوئی حالی نہیں شرعی مسئلہ ہے کاروبار بھی کرنا چاہیے سنت رسول ہے تجارت اس برکت ہے کاروبار اس برکت ہے لیکن یہ نہ ہوئے کہ تھی پہلا نمبر ہی تجارت کاروبار نہ ہوئے اور قرآن جیڑے نے سب تجارت کے کاروبار دے طریقے دے شد اور تعلیم دیتی ہے جہاں سادے ہوتے احسان کیتے ان کتاب کو سب سے پردہ اور تجارت دے چکر جو بدل پھرو اللہ دے حال میں اللہ توڑی معیشت سوال کر رہے ہیں یہ جڑا کلام الہی ہے ان کو اپنی زندگی دا زیور لازمی بناؤ ہے جڑے سٹیج تے پنجری دا تعلق کمزور نہ کریں جے جڑے بندے گریڈ دا افسر بنے جے جڑا بندہ تاجر بنے جے جڑا بندہ عالم بنے جے جڑا بندہ تیرا نہ ہوئے قرآن دے تعلق دا دامن نہ چھوڑی نہ تیرا اللہ تباہ و برباد کر دے تیری معیشت تیری زمین تیری فصل تیرا کاروبار میں اللہ تباہ کر دے سکتی اللہ کیوں اللہ دے قرآن جڑا آیا تیرے تجارت دے برکت واسطے تیرے سارے قرآن کو پسے پوشت چاپاتے کہ ایسا کوئی تیری تجارت چنگی نہیں لگنی ایک نقصان ہے وہ بندے دا جڑا قرآن کے دور بھجے اللہ ہوئی معیشت تباہ کر دے تھوڑا جیسا ایک ہفتے غور کرو کیا اس سزائیں سب کو مل جانی پیا جڑا قرآن کے دور ہے وہ قرآن کے دور ہی ہے انہیں سامنے قرآن پڑھو مزاق سمجھتے ہیں صوفی آدھے قرآن آجیں میجی آدھے قرآن آجیں مولوی آدھے قرآن آجیں قرآن آجیں دیکھ کے ٹھٹھا کرتے ہیں مت خسیج گئی ہے سمجھ مر گئی ہے کاروبار ایچی رولیا ہوتے ہیں رات کو جے تک ٹیبلٹ نہ کھلے ہو تک نیندر نہیں آتی شراب جے تک نہ پیلے ہو تک نہ چیتا جاتے نہیں آتی یہ ہر ویلے چچڑا پان نہیں دے متھے تے واٹ پاتی بدے اپنے برائے دی پہچان نہیں رہی رشتہ داری نہیں رہی یا اللہ کیا تھی گئے کینسر ہے یا کون ہے مسئلہ ہے اللہ دے بڑا مسئلہ ہے ساری کتاب کو کھانڈ کی تھی اسا مطلے کو پالا کھاڑ دیتی اسا ہی تجارت کمزور کر دیتی جیڑا بندہ قرآن مجید کے دور رہے نقصان یاد کرنے بیٹھے پوچھ داؤں گا تھوڑے یہ حساب جڑا خرچہ کیتی بیٹھے ہیں حساب کرے کہ سن تھوڑا یہ حساب ہے جڑا سبق میں سنانا بیٹھے سنا آکے بجے کہیں ایک کی سنایا تھا سمجھو ہے خرچہ سجایا ہے جیز کہیں نہیں کہیں سناونا نہ ہو تو چھوٹی بولو وہ کہیں سکول ہے جنا ممتحن آمنا سپریڈنٹ امتحان کی نا تے استاد والا تو پتہ نہ کئی بارے کو ہیلا کر دیں بیتا ہے وہ بڑھے جواب تو دے نہیں وہ ایک کو آکے اس بھی جواب تائے لے ہونے تے اے بے سوال ادا لے ہونے وہ قدرت تو جنا سپریڈنٹ آمنا ان کو بخار تھے گئے ہوا ہے تے وہ آئے سپریڈنٹ تو کہیں بھی بار کو کھڑا کی تے ہاں بھی سوالات کا بہت کس میں توڑا تھا وہ آکے استاد جی جب کو پتہ ہے وہ آئے مکھائیں جہن تروڑی ہو چکی ہے سمجھ آئیے نہیں اولا سپریڈنٹ استاد کو آگے ہے سی یہ کیا ہے ایمیں ہوتے پتا ہوں آگے سر جی میں کو نہیں پتا پالا لگا تروڑی تو میں جمعہ نہیں چاہیے یہ استاد تھا والو ہو گئے پرنسپل آفس ہے جو وہاں کے بولا ہے اشار اسٹوڈنس کلاس تھا یہ تو استاد ہی میں آگیا وہاں کے سر جی بہت من تھی وہ شکایت نہ لگا ہے میں ٹیچر کی تنخواہ کھا کے کہ پورا بہت بڑھا کے رکھنا سو مراتا جی دوارا سارے نہ سارا یہ ہے سارے سے والا سجایا ہے خرچہ توارے کو میں کھڑا کرنے تو توارے کے کچھ نہیں انشاءاللہ کہ قرآن مجید کے جڑا دور بھجے انہی سزا ہے ہو سکتے میں اپنے ہم عمر تے جڑے ہم آسر دوست ہیں علماء سٹیج تے انہاں کو نہیں پوچھ گئی بتاؤ یہ غلط فہمی ہے چون کے اصلا میں کہاں ہیں اتنا کوئی یہاں سارے بارے چاہ سکتا ہاں بھائی نراز نہیں میں تھے بیٹھے
کیڑی شے جڑا قرآن نال تعلق نہ رکھے بھئی رکھنا چاہیے یا نہیں؟ بولو یار جڑا نہ رکھے وہ سزا پہلی سزا ہے شیطان انہاں نال مقرر کیتا ہے دوسری سزا ہے حق باطل دے درمیان فرق کرن دی صلاحیت نہیں رہندی تیسری سزا ہے اللہ معیشت تباہ کرنے اور چوتھی سزا جگار کر اللہ دے اسائی کو ذلیل کرنے پہلے دلیل تھی کیا شیطان مقرر ہے تھوڑی ذلت ہے معیشت تباہ تھی یہ تھوڑی ذلت ہے سمجھ بوجھ ختم تھی یہ تھوڑی ذلت ہے اللہ دے چھوڑ کے تھوڑی کوئی عزت بچی پئی ہے اسا کیا کر رہے ہیں بھیا زو دے یار نہیں اسا ذلیل کر رہے ہیں یا اللہ کی میں ذلیل کر رہے ہیں سورۃ کا نام سورۃ آراف ہے جڑے قرآن مجید کے دور نہ اللہ نے انہاں دی ذلت ذکر کی ہے اللہ دے والا قد ذرانا لجہنم کثیر من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها کلانعام بل ہم اضل اللہ فرمائے دے جڑا قرآن کے دور رہے اساں دے بارے اعلان کریں گے اے میں ہے جنہیں جانور ہوئے اچھا یہ عزت بن دی پئی اس کے ذلت مل دی پئی اس پیدا کرنا والا کہ کئی کلاس کے استاد بھری کچاری ہے بھری کلاس ہے شاگرد کے اٹھال کے آکے وہ تو انسان نے جانور ہے میں سمجھنا عزت دار اسٹوڈنٹ واسطے یہ لفظ ہی کافی ہے کیا خیال ہے وہ تو جانور ہے اللہ دے وہ جڑے قرآن کے دور پھٹن سیٹھ یہ جنہ دا نام ہے ایک کاروباری یہ جنہ دا بڑا نام ہے اللہ دے سارے کے کچھ ہوئی نہیں کیا حیثیت ہے جنہیں سارے قرآن کو آج تک نہیں چاہتا یہ ایمیں ہیں جنہیں جانور ہوئے یہ ایمیں ہیں جنہیں ڈنگر ہوئے اولاد کیا کہا اللہ دے نہیں ڈنگر بھی چنگا ہے دو بھی چنگی ہے منچ ہی چنگی ہے بکری کا جانور بھی چنگا ہے جانور بھی چنگا ہے این بدبخت کے جیڑے بدبخت کو اپنی زندگی اس قرآن پڑھان ڈالا دیا جیڑے بدبخت کو قرآن دی یاری دا پتہ نہیں اللہ دے این کے لیے جانور چاہنا ہے بالو ہم ازال یہ جانور کے لیے پر بیٹھا ہوں عزت صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے نہیں صحیح ہاں یہ نقصان ہے کتنا نقصان ہے بولے نہیں یار تھکے بیٹھے گا یار والا میں اپنا سبق دوران جڑا بندہ قرآن ناری یاری نہ لاوے اللہ دے اوتے شیطان مسلط کرنے دے جڑا سیدھے کام نہیں کرنے دا جڑا قرآن ناری یاری نہ لاوے دور بھجے اللہ پاک دی معیشت تباہ کرنے دے جڑا قرآن کے دور بھجے اللہ حق باطل دے درمیان فرق کرنا دی خوبی ختم کرنے دے جڑا قرآن کے دور بھجے اللہ پاک کیا کریں گے اللہ ذلیل کر دے نرانے ذلت دی ہکمی مثال اللہ نے قرآن اچ فرمائی ہے اللہ دے ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون اللہ کریم فرمائے انہاں نے کان بھی لیکن انہاں نے قرآن کدے نہیں سنیا انہاں دی آنکھاں بھی لیکن قرآن کدے نہیں دیکھا اللہ دے او لوگ جڑے جانوراں دی گار اینے دکھ دے بھجدے ودے والے سادی ذلت دا شکار ہونا اسائیں کو ذلیل کرنے رانے جیڑا بندہ دنیا چلا دے آ جانور بن گئے قیامت میں جنت کینے مل سکتی جڑا آج یہ جانوراں دے کھاتے وچ پہنچ گئے انسان نہیں ہے ہی نہیں کیڑے نے جڑے روز قرآن دی تلاوت کرن جواب شرمندگی ہے چاہیے کیڑے نے جڑے قرآن مجید دے ترجمے کو پڑھن دا مزاج رکھدا سر جھلدا اسی جواب ہے
12 گھنٹے دکان واسطے ہیں، 12 منٹ اپنی زندگی کی ستھرائی اور صفائی واسطے کوئی نہیں، 12 گھنٹے اپنے کاروبار واسطے ہیں، 12 منٹ اپنے گھر کی برکت واسطے کہیں، 12 منٹ اپنی رشد و ہدایت واسطے کہیں۔ قرآن مجید نال تعلق بنانا ضروری ہے۔ تھوڑا جہاں غور کرو، اپنی تعلق بنے سنے نہ بنے سنے۔ اچھا میں کو لگ دے سزا ہی سارے قریب ہے، کوئی بندہ کریں جڑا ہی سزا کے بچہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان مقرر کر دیتے، حق باطل کے درمیان فرق علی گال ہو گئی، تے تجارت بھی ختم ہو گئی، معیشت برباد ہو گئی، ترائے تے نمبر 4 اللہ نے ذلیل بھی بلند کر دیتا کہ نہ کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ذراغلی بادشاہ اللہ دے اچھا ہوڑ یہ بندہ نہ جڑے قرآن میں یاری کہنے لگے انہیں نہ تے آخری سزا دنیا دیئے میں بھی ناراض تھا، میرا رسول بھی ناراض، سادہ ہی نال کوئی واسطہ نہیں، سادہ ہی نال کوئی تعلق نہیں، سادہ تعلق کا ذریعہ قرآن آئی، اے قرآن نورانی شیشہ جڑا رب دا راہ دکھاوے، جو کوئی پڑھے تے عمل کماوے سیدھا جنت جاوے۔ اساں ملدے آسے قرآن دے ذریعے نال، ساری توحید کی سمجھ لگدی ہے قرآن دے ذریعے نال، سارے پیغمبر دی پہچان ملنی ہے قرآن دے ذریعے نال، حلال حرام دا پتہ لگنا وانزل سورۃ نظر لا يفقهون۔ کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ نہیں گناہ تھی نا انشاءاللہ شیخ شفقت صاحب کو پوچھ گیا جلے کو خطیب مقرر توڑے کے نگال پوچھے وہ لے جواب دے سے اگر پیچھے باہر سنجید کی ہوئے تو یہ جے چنگے حاجی کہنا تو سنجی میں بھئیے بیچ گیا لگتا ہی نہیں جی میں جوان جندو شاہ دیتا پر جو بچ رہا ہوں اتنا شریف بھی ٹائم سے سارا پتھر ہے تو نہ اللہ پھینک گا وہ جی میں کلی ہمائے کیا لے دے اٹھ لیتے ہیں بن جاتے ہیں دکانے سے ہاتھ آوے وقت اچھا سے بات جی میں اٹھا چرچا ہوگا تھوڑا تھوڑا لے کر چوتھائی حصہ سارے نالے کا من کر چھوڑیا تو اللہ کام ہمیں ہوئے بھی آپ کو شیر سے بھی رات چھوڑیا ہاں آپ کر چھوڑی کیڑی شاید آپ تعلق بناونا چاہیے ہاں زندگی توڑی اللہ خیر آئی رکھے بل جواب رہے ہو کیڑی شاید آپ آج دے جامعہ مرکز امام بخاری تساں کیا سن کے دے پہ ہو جیڑا قرآن نال تعلق نہ رکھے اوندا نقصانات پہلا دوجا تیجا چوتھا یاد ہے نا سارے یہ سارے کتھوں پڑھ کے بیٹا سونا نام بولو بھائی یہ سارے اندر نقصانات ہیں یا نہیں؟ اللہ دے میں ذلیل ہوں دیکھو اللہ دے میں یہ میرا دیکھو تھوڑا پہلی سزا ہے شیطان، دوسری سزا ہے اپنے پرائے کا پتہ نہیں، تیسری سزا ہے معیشت تباہ، چوتھی سزا ہے ذلیل تھی ویسی، پنجویں سزا ہے اسامی ناراض تے سزا رسول جی بولو یار بولو ناراض یہ 5 سزائیں کتنا ملیں کیسے بچی ہے کیسے بچی ہے بچا کے دکھاؤ قرآن کے دور رہ کے بچا کے دکھاؤ 5 چیزاں مسلط ختم تھی گیا نا اور مرنا ہے آخر مرنے کے نہیں مرنے نیکی مرنے تے بعد بھی بولے نہیں گیا وہ بولو اللہ دے بلی ہو مرنے اس کے نہیں سی مرنا یہ انہوں مر گئے یہ دیکھی اور مر گئے غسل تھی گئے کفن جنازہ تھی گئے کندھے تھے ہوں کے قبر تھی آگے یہ دیکھی قبر ہے جو پہنچ گئے کون جہاں تعلق قرآن نال بولو بھائی پچھلے بزرگ تو سبھی کمنٹ ہو جب سے تو صحیح میں کو جواب دے ہاں بھائی یہ ہوں مر گئے کون ہاں جی جڑا قرآن نال یہ ہوں مر گئے 5 نقصان ہم سی بچہ ہی کیسے کہنا مزہ سی سارے نزدیک تے ڈھیر حصہ کرا یہ وہ ہوگا یہ وہ جڑا قرآن کے دور ہے وہ ایک مسیح سے بکری پہ آئی ہے اکثر پھینگیاں کرنے میں جان دے ہو پھینگیاں جان دے تو شدہ خوری سے رکھے پیا بکریاں نہ جڑا مالے کہیں کو گلہ نہیں تسیار بکریاں بیٹھا کر صفائی خراب تھی میرے دیکھو وہیں میں ہاتھ بات کیا کہ حافظ نے دو یہ شو جہاں گونگ دامن 6000 مسیح پہ اصلی کریں گے نہیں ہوں تو آپ کو نہیں سمجھے
وہ اگے مول سب چلا ساؤں کی دار اسا کبھی گئے ہو یہ چھوٹی سی پاک ہے چپل دی بچی ہے تو پتہ نہیں ہے مسجد میں نہیں ماننا چاہیے ہیں یعنی مسجد نہ مناتے فخر کرنا مسجد نہ منانا کوئی عزت سمجھ لے کتنی نقصان تھی گا بھائی کوئی بولو یار کتنی تھی گا اور کیا تھی گا مر گئے بس بھائی کیا تھی گا مر گئے ہونڈے کو ذرا کبر ہے کوئی تو حال کتنی وجہ بھی مرن دے بعد چوکے کھلے لگ جائے وہی تو دسی وجہ نا تو کہ دسا کے ساتھ یہ پانچ درے ہیں توجہ ہے نا یہ اوتے پہنچ گئے کبر چا گئے مر گئی من ربوں کا من نبیوں کا ماں دینوں کا چوپ چوپ پتہ ہو گئے سادہ کدیں جمعہ نہیں سی پڑھی کدیں عید نہیں سی پڑھی کیا خیال ہے کدیں کش اچھا کئی میں جمعہ پڑھ دے نہیں کئی میرے بھرا نہیں وہ مسجد پورے چوکا میں کھولے سن جتھا مولوی صرف عربی خطبہ پڑھتا ہو سن پتہ کرو یار کوئی جی جتھا بس مجھے کا 2 منٹ ہیں ایدہ حشری ہو جاتی سی ایش ہوئے کرنا سنے دین تے قرآن اور دیکھی ذرا اوہ صحیح ہوا لا ادری اقول کما یقول اللہ فرشتے والا پر میں نہیں پتا رب کون ہے کہ جڑی بڑی بدبختی ہے جیڑی زندگی گزر گئی ہے زندگی دیون والے رب دا پتہ ہے روزی روٹی کھا کے پل پوس کے بڑا تھا مر گئے آخر روزی روٹی دیون والے رب دا پتہ ہے کہ جڑی بڑی بدبختی ہے اسائی میں رب دے اسے میں دنیا آ رہی ہے اچھا بھائی نبی کون ہے نہیں پتہ کیڑے کون ہے وہ تمہارا دین کیا ہے نہیں پتہ ملڈسن کیا آدم فرشتے فرشتے آدم تیرا قصور نہیں کیا آدم فرشتے مر رہی تیرا قصور نہیں تو رب دا پتہ نہیں وہ چوکا والے ہو وہ مرکز امام کو پوری تقریر ہمیں تورے دماغ میں نہیں بیٹھی یہ جملے دیا کیا بیٹھے فرشتے کو آدم تیرا قصور نہیں اصل چکر لا تنیتا ولا تنیتا تیرا قصور نہیں حاجی صاحب تیرا قصور نہیں چودھری صاحب تیکو کیویں تیرے رب دا پتہ لگیا تے زندگی وچ کدی قرآن کہنا پیا تے زندگی وچ کدی قرآن دے غور کہنا کیتا تیکو کیویں پتہ لگیا تیرا نبی کون ہے تیکو کیویں پتہ لگیا تیرا دین کیا ہے لا تلیتا ولا تریتا لا تریتا ولا تلیتا جگہ تے قرآن کہنا پڑا تے کیویں پتہ ہوے کہ اللہ سونا کون ہے اللہ کتنا ہے تو قرآن دسے سی الرحمن علی العرش استوى اللہ دا تعارف کیا ہے تو قرآن دسے سی اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم اللہ کون ہے ایک اللہ کا قرآن دسے هو اللہ الذي لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر اللہ دا قرآن سے جو اللہ کون ہے واللہ غالب علی امرہ ولكن اکثر الناس لا يعلمون اللہ دا قرآن سے جو اللہ کون ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير سبحان اللہ سبحان اللہ تلیتا ولا تلیتا وے بندہ تیرا قصور نہیں تک میں نے سارے چیزیں نہ پتہ ہی واسطہ نہیں تاں کیڑی شے نہیں پڑھی بولے میں نہیں جے قرآن پڑھے تو پتہ لگیا وما محمد الا رسول ظالمان تے قرآن ہی نہیں پڑھیا
قرآن پڑھے تے وہ پتہ لگیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ قرآن پڑھے تے وہ پتہ لگیا ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ تے کو اللہ کا پتہ نہیں بجائے تے قرآن نہیں پڑھا اگر تے کو اللہ کے نبی کا نہیں پتا اودی بجائے کہ تے قرآن نہیں پڑھا تے کو اللہ کے دین کا نہیں پتا وجہ کیا ہے قرآن پڑھے تے کو دین کا پتہ لگیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اللہ کریم نے فرمایا اے زندگی جیتا رہے گے اساں پہلی سزائے مقرر کی دی آئی اساں شیطان مقرر کر دیتا سارے خیر دے کمے کے بارون کر چھوڑیا سے دوسری سزائے دیا سے اپنے پرائے کی پہچان پھنس کے دیا سے تیسری سزائے دیا سے اساں کی معیشت تباہ و برباد کر دیتی ہے چوتھی سزائے دیا سے اساں ذلیل کر دیتا اللہ پاک نے فرمایا سارے سزا والی چاند سے تے پنجویں سزائے آئی میں اللہ سے میرا رسول ناراض ہو گیا نا یہ چیتے جیتا رہے گئے ایک پانچ سزا والا مستحق بڑھیا رہ گئے جڑے ویلے مر گئے ایک قبر دے وچ ہے اللہ کے سوال نہ پوچھن سے جواب نہیں سکتا بجائے قرآن کہنا نیڑے رکھدا قرآن کہنا پڑھی گا اللہ فرمائے سینے کو فرشتے ہو جڑا کفنی کوئی دے گھر والے پوا چھوڑے او کفنی نہ لاؤ جا ایک ایسا لباس پواؤ جا جڑا پھادا بنایا ہوئے والبسو من النار انہیں کرو انہیں کلے بستر بچھا دو جڑا بستر جہنم دی پھادا بنایا ہے والبسو من النار انہیں کرو قبر دے وچ دروازہ کھولو کھڑکی جڑی جہنم دی بھاد ہوے نہیں ہوے وفتحو بابا من النار جڑا چیزیں قرآن نال تعلق نہ رکھدا ایدی قبر کو جہنم دی پٹھی بنا لو اے قرآن نورانی شیشہ کوئی چاچا بزرگا میرا ہاتھ پال کے بھیک منگنا پہلے جے صبح تو لے کے شام تک قرآن لگی چاہ رہا سمجھی تائیں جیاں پڑھ وقت کوئی نہیں جے قرآن پڑھ کے اپنے کام دو توڑ پہیں تو تائیں جیاں خوش وقت کوئی یاد رکھیں تے کون تیرے بچے کو تیری بیوی کو تیرے گھر دے لوگے کو قرآن پڑھنے کا شوق نہیں نا اور تیری ساری زندگی برباد وقت دنیا ہی برباد سے آخرت ہی برباد قبر پٹھی بڑی پڑی ہے یہ مرن دے بعد آخرت ہی پہلی سزا ہے پٹھی بڑی پڑی ہے اب تو دیکھیں ذرا یہ جیتے قیامت کے اندر تھی دی ہے کہتے تھے کہتے تھے پورے میں نہیں قبر ہے پٹھی ہے کہتے تھے اللہ تعالیٰ فرمائے دے ہمیں کیا تھی سی وہاں اڑدا پڑے یہ دیکھیں اور قیامت نہیں آگے اڑدا پڑے قبر چو نکلدا پڑے کون بھائی چودھری صاحب اپنے یہاں سے اڑدے بنو سردار صاحب نواز صاحب جنہیں بڑے فخر نہ لاکے اساں کریں مولے لڑے نہیں لگے نو اللہ دی قسم ہے بھائیو جے بندے بھی جاندا جنہیں زندگی اس کریں نماز عید بھی نہیں پڑھی جمعہ تو دور کی بات کئی ایسے ہیں جنہیں وضو اچھا جنہیں کریں قرآن نہ پڑھا ہوئے خطبہ نہ سنیا ہوئے علماء علی رابطہ نہ ہوئے یہ سنجا کیوں کریں گے انہوں کیوں پتہ ہے طہارت بھائی کو سمجھا میں ذرا انہوں کیوں پتہ ہے ازدواجی زندگی دا کاروبار کیوں کریں دوست میں کو سمجھا میں ذرا اللہ دے اڑدا پے کھڑا تھی نہ پے ایک کبری چو نکلدا پے حشر دے ذرا اللہ دے انا شروع یوم القیامت اساں سارے شجاعت اکھیاں نہ کھڑا کرے سن لیکن ایک مجھے کبری چو کر سن اندھا کر کے کیا کرے سن اے جڑے اندھا تھی کیوں کیا بڑاؤ سی اللہ قرآن چلے اچھی پروردگارا رب المعشر کنی یا اللہ چند والا دیتا میں جاکی گئے گئے میں گواندہ کیوں کر دیتا ہی اللہ صلی اللہ سیدھا میں ملکت کن تو مسیدہ دیکھنا لامی سادے کے کچھ تک وسانسا کیوں میرے قالا کزانے کا تتکا آیاتنا فنسیتنا
اساں سے کہ قرآن بھیجا سے توحید وجائے بھیجان سے اپنے محبوب کی اتباع وجائے بھیجان سے لیکن تیری حالت ہے فنسیتا یاد ہی سارا قرآن بھول گیا ہو تاں اتھا قرآن نہ لٹھا سارے کام سے اتھو ہی انتھا میں ہی واسطے اسے تک ہونی انتھا کر دیتا قرآن پڑھ دے راسو کے نا وہ تعلق پڑھیں دے راسو کے نا بولو بھئی وہ پانچ دنیا دیا سزا آخرت دل جی سزا دیا پہلی سزا کور کٹھی بٹھی پئی اسی دوجی سزا اللہ دیا کرے ذرا غور کر اللہ دے وقت تیجی سزا القرآن و حجت لک او علیک قرآن خلاف گواہی کڑا رہن دے اللہ علیہ اللہ سائیں کو جہنم میں سکے سوں سیر تلے تے لتا ہوتے اٹھا کر کے ایک کسے سوں کہ تو او ہے جڑا سارے قرآن کے دور بھجدا اللہ ہی کو جہنمی بنا دے سی اللہ تعالیٰ ہی کو جہنم میں سکے سی سیر تلے پھر ہوتے بس اللہ نے پاک پیغمبر بولے سن وقال رسول نبی سے فرمائے سن یا رب اے پروردگار ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا یہ جڑی میری قوم ہے نا انہوں نے میرے قرآن کو کلا چھوڑ دیا قرآن رو رو آہی بھریندا در در تے ویندا تے گل کوئی نہ لیندا قرآن رو رو آہی بھریندا در در تے ویندا تے گل کوئی نہ لیندا حضرات چار پانچ نقصان دنیا دی زندگی دے چار پانچ نقصان آخرت دے یہ تو آگے سامنے ذکر کیتے نہیں خدا را تعلق قرآن کو مضبوطی نہ پکڑو ورنہ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ اللہ دے اصل والے کے پچھوں سارے قرآن دی کتنی قدر کی آئی تو جیڑا قرآن دی قدر نہ کرے اور پتہ ہے قدر کیا ہے قرآن میں نبی سی فرما اپنے گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی کرو شیطان تمہارے نیڑے نہ آ سکے گھنے کو قبرستان نہ بڑھایا کرو قرآن کثرت نہ پڑھا کرو فرمایا بہترین بندہ ہوئے جڑا قرآن پڑھے تے پڑھاوے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ حدیث پاس ہے کہ صحابی کا نام ہے 6 سال کی عمر ہی ہوئی ٹھیک ہے نا عمر بن سلمہ بخاری ہے چندے وہ نبی سے امام بڑھایا وہاں کیا میں کو قرآن یاد لوگ یہ چلے مسلمان ہونا تھے قرآن کے لئے یاد کی تھے وہاں کہ میرا کھار رستے سے اتے ہاتھ ان رستے تو نبی نے صحابہ گزرتے ہیں میں سنتا ہم جو وہ کشے پڑھتے ہیں بدے وہ جڑی شے پڑھے نا میں سن کے یاد کریں نا یہ ہون مسلمان تھے میں کو پتہ لگے صحابہ ٹول جائیں قرآن پڑھتے ہیں نہیں سمجھے صحابہ ٹول جائیں کیا پڑھتے ہیں سارے مرکز توحید چوک چرٹا دے استاذیاں کاری غلام فرید بھٹی سے رحمت اللہ علیہ مولا اکرم سے راہ سے جان دیں حفظ دے بہت اچھے کاریاں بزرگ تہجد دی نماز قیام دی حالت جو میں موت آئی ہے وہ کریں گھر دے باہر نہ نکل رہے ہیں گھر تو مدرسہ تو گھر کوئی تقریباً کوئی انہیں دا سمجھو کوئی 15-20 میٹر تے انہوں نے گھر ہی مدرسے کے قریب وہ کہنے ہیں میں گھر کو مدرسے کلاس تک امن تک ادھا سپارہ منظر دا پڑھ دیا جیڑے وہ ایک بکری رکھی پہن کھا انہوں نے جنا 1 کلومیٹر کے فاصلے تھے آدھے ہیں میں سپارہ منزل کا لڑ گیا کوئی ایسا میرا ٹورنن نہیں جیڑے ٹورنن جو میں قرآن نہ پڑھتا ہوں یار صاحبو کیا تھی ہے بیٹھا رہے دکان تے پر قرآن تے سمجھ بیٹھا قرآن تے پڑھ بیٹھا اے زندگی تبدیل کے اندر ذریعہ ہے اے انقلاب پر پاک کرنے والا بھی کتاب ہے اگر چاہتے سکون ملے امن ملے برکت ملے عزت ملے اولاد ادب آئے اللہ تے کو امن دے دے ہمارے کہنے والی یاری لامی کو اونچا جواب دے جواب اونچا دے انہاں تقریر والے شروع کر دے جواب چڑھے کہنے والی یاری لامی چاہیے اگر نہ لائی تو صاحب یہ وہ سزا ہیں جنہیں رب نے قرآن اس میں آپ کی چاہیے چنگا بندہ نہیں وہ جنہا قرآن نہ بھی یاری نہ لاوے آج مرکز امام بخاری نے این تقریب تکمیل حفظ قرآن دے موقع دے اسا تمام معزز سامعین کو میسج دینے آج وعدہ کر کے اٹھو کہ ضرور اسا انشاءاللہ آپ بھی قرآن پڑھ لے اپنے والے کو بھی قرآن کا حافظ بناؤ اللہ نے فضل تحدیث نعمت دے طور تے آدھا بیاں میرا ایک بیٹا جنہی عمر 12-13 سال ہے حافظ قرآن ہے الحمدللہ بیا بیٹا جنہی عمر 10 سال ہے الحمدللہ حافظ قرآن قرآن مجید جیڑے بانے چل نہیں یا کھابے چل نہیں وہ سمجھو اللہ نے اکھی نیچے ساتھ لیکن اکھی دی دید بسارت قرآن دے تعلق رہا دے کان اللہ نے نیچے لگر کرنے نہیں سامات ہے وہ قرآن دے تعلق رہا دے بڑے ہیں چھوٹے ہیں سارے
سارے الحمدللہ اج عہد کروں اسا روزانہ انشاءاللہ قرآن دی زیارت کرے سکتے ہیں انشاءاللہ وعدہ پکا جڑا کرے ہاتھ کھڑا کرے نہ تے شرمندگی دی کوئی بات نہیں، کوئی بات کوئی جبر نہیں بھائی جان، کوئی جبر نہیں، ہاتھ کھڑا دل نہ کرے جڑا بندہ کرے اج دے بعد روز اللہ دے قرآن دی تلاوت کرنی، پڑھنا بھی ہے تے سمجھنا بھی ہے انشاءاللہ، اوندا مطلب بھی مانی بھی اپنے بچے کو بھی پڑھاونے تے مرکز امام بخاری چوک اعظم کو اپنے دعاؤں چ یاد رکھنے، اللہ مرکز دے دعاؤں محسنین کو جزائے خیر عطا کرے، اساتذہ دی ٹیم طلباء جو کہ سارے احوال محنتی اور مخلص ہیں، خیاس کر بھائی مولانا اکرم شہزاد صاحب، محترم شیخ شفقت صاحب ماشاءاللہ ملن سارن با اخلاق ہیں، دوستاں نال بڑی محبت کرن، مرکز دی صحیح معنی کما حق ہو اب یاری کرن، اللہ انہاں دی حفاظت کرے، انہاں دی زندگی وچ برکت پاوے، اللہ عمل دی توفیق بخشے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔